بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب بیت المقدس سے جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ صحرائے ذی طویٰ میں جو کہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس معراج کے واقعہ کی میری کون تصدیق کرے گا اور میری یہ بات کون تسلیم کرے گا کہ مجھے اس تھوڑے سے وقت میں یہ دولت و سعادت حاصل ہوئی ہے کہ دونوں جہانوں سے باہر لے جا کر پھر واپس اس جہان میں لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پرواہ مت کیجیے، اگر یہ تصدیق نہ کریں تو آپ کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ ابو جہل لعین اور دیگر لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے معراج کی بات سنی تو بہت ہی زیادہ حیرانی میں کھو گئے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تو گویا کوئی بات آ گئی تھی، وہ اپنی دانش میں بڑا خوش تھا کہ اس واقعے کی تصدیق کو تو کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بظاہر تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسے یہ علم تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ قریب ہیں، لہذا کیوں نہ سب سے پہلے ان کو یہ عجیب بات بتائی جائے تاکہ وہ بھی سن کر تعجب کا اظہار کریں اور اس ناممکنات میں شمار کریں۔ اس سے شاید قریش کو کچھ فائدہ مل جائے، چنانچہ یہ سوچ کر ابو جہل لعین منافقین کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ اپنے ساتھی کے پاس جائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہتے ہیں رات مجھے بیت المقدس میں لے گئے، حالانکہ رات وہ قوم میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی؟ ابو جہل نے کہا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے کوئی حیرانی کی بات نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میں ساتویں آسمان سے بھی آگے نکل گیا اور پھر واپس آ گیا تو بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل نے یہ دیکھا تو کہنے لگا میں نے کسی ساتھی کو اپنے ساتھی کی اس طرح تصدیق کرنے والا نہیں دیکھا جیسا کہ آپ ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے۔ ابو جہل یہاں سے ناکام و نامراد ہو کر واپس ہوا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے راتوں آسمان پر لے جایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوا؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے آخر تک بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے جاتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہر بات ختم کرنے پر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ جب حضور واقعہ سنا چکے تو فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میری ہر بات کی تصدیق کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تصدیق نہ کروں؟ وہ اللہ جس نے جبرائیل علیہ السلام کو 1000 مرتبہ نیچے اتارا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمان سے زمین سے آسمان پر لے جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس روز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصدیق کا لقب عطا ہوا، کیونکہ سب سے پہلے جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جس شخص نے سب سے پہلے جھٹلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی وہ ابو جہل لعین تھا۔ چنانچہ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج مبارک کی تصدیق کرتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار ہے، اور جو شخص انکار کرتا ہے وہ ابو جہل کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔